السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دیکھو بھائیو، ہم نے آج تک جتنے بھی مناظرے کیے ہیں ان مناظروں کے اندر ہماری اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے تو اس کا اصل راز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اپنی زبان پہ، اپنے دلائل پہ، اپنے علم پہ ناز کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اپنے اوپر ناز اگر کائنات کے عظیم ترین لوگوں کو بھی ہو نا، اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین کے دن جس وقت عظیم ترین لوگ صحابہ کرام اور سب سے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب ہے، اور خیر القرون تھا، بہترین زمانہ تھا، اس میں بعض لوگوں کے دلوں میں، سب کے دلوں میں بھی نہیں، بعض کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا تھا کہ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ ابتدائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض ساتھیوں کے دل میں یہ بات آئی تھی، سب کے دل میں نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر بعض ساتھیوں کے دل میں بھی یہ بات آ گئی نا کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارے مناظر بڑے مضبوط ہیں، ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتی ہے۔ ہمیشہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرو۔ ہر ساتھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، 2 رکعتیں پڑھے باوضو ہو کے، ہر ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت فرمایا تھا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ تم نے میرے ذکر سے غفلت نہیں برتنی۔ کیونکہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو بڑا ضروری ہے تمام ساتھیوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام کثرت سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ رب العالمین اگر اس مناظرے کے اندر خیر ہے تو اس کو تو اچھے طریقے سے مکمل کروا دے، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دفع کر دے، ہم سے ہٹا دے۔ تو یہ دعا کرنی کہ اللہ احقاق حق ہو۔ بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بعض دفعہ حق واضح نہیں ہو پاتا، تو یہ نفس کی خرابیاں ہوتی ہیں، انسان کے اپنے دل کے اندر غرور، تکبر اور ایسے معاملات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تمام ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو تمام ساتھیوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ مسلسل ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا، نوافل، یہ کام کرنا، آپس میں تبصرے کرنا، سوچنا کیا ہو رہا ہوگا کیا نہیں ہو رہا ہوگا، یا کسی سے جھگڑنا، یہ ہم جھگڑنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر، وہ بھی مسلمان ہیں، کافر تو نہیں ہے، مسلمانوں کی آپس میں گفتگو ہے، تو اچھے طریقے سے اس اختلافی مسئلے کو حل کرتے کرتے ہم اتفاقی کو بھی نہ بگاڑ دیں۔ اتفاقی مسئلہ کیا؟ اخلاقیات، اخلاق تو اتفاقی ہے نا ان میں اور ہم میں، اخلاق کی پابندی ہونی چاہیے، وہ نہ ہو کہ اختلافی مسئلہ حل کرتے کرتے اتفاقی پہ بھی بگڑ جائیں۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ ابھی ٹائم ہو چکا ہے، تمام ساتھی وضو کریں اور مسجد کے اندر چلے جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ جو ساتھی مخصوص ہوں گے وہی صرف اندر جائیں گے، کوئی ساتھی دل کے اندر خفگان نہ لے کر آئے کہ مجھے نہیں لے کر گئے، کیونکہ ساتھی زیادہ ہیں اور افراد کم ہیں، اور تعداد ادھر کم ہے، زیادہ افراد اندر نہیں جا سکتے، تو یہ مجبوری ہے، ہم صرف وہی ساتھی اندر لے کر جائیں گے کہ جن کے لیے ہمارے لیے آسانی ان کو اندر لے کر جانا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو، ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں منیب الی الحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور شیطان سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آج تاریخ ہے 10 جون 2020، بوقت صبح تقریباً 9:30 ہو چکے ہیں، 9:24، باڑہ خیبر ایجنسی اکاخیل، اس میں یہ مناظرہ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔